اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ایک مرتبہ اور ہم اس ہفتے واری درس حدیث شریف، درس بخاری شریف میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاضر ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث شریفہ کا فیض عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس کی 12 تاریخ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، بالکل قریب ہے۔ ایسے میں یقیناً ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سنانے اور سننے کے لیے جمع ہیں۔ کتاب الوضو کا سلسلہ ہے اور آج کی جو حدیث شریف ہے اس میں ایک راوی ہیں، ان کا نام ہے سعید بن مسیب، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ تابعی کہتے ہیں اس شخصیت کو کہ جو ایمان کی حالت میں کسی صحابی رسول سے ملاقات کیے اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو بہت ہی بلند شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اونچا مقام ان کو عطا کیا تھا تابعین میں۔ کئی صحابہ کرام ان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے، ان کی تعریف کرتے۔ حضرت سعید بن مسیب کے بارے میں چند باتیں ہمارے لیے نصیحت کی ہیں۔ آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ باجماعت نماز کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ فرمایا گیا کہ 40 سال میں کبھی ان کی کوئی نماز کی جماعت ناغہ نہیں ہوئی، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اس وقت وہ مسجد میں رہتے تھے جبکہ ابھی مؤذن اذان بھی نہیں دیتے۔ تو یہ شان تھی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حدیث شریف کا اتنا ادب تھا، فرماتے ہیں کہ مطلب بن حنطب کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن مسیب کے پاس گیا جبکہ وہ بیمار ہو گئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور جا کر ایک حدیث شریف کے بارے میں ان سے پوچھا۔ میں بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، فریش ہو گئے تھے، لیکن جا کر جب حدیث کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اقعدونی، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھ کو بٹھاؤ، اٹھا کے بٹھاؤ۔ ان کو بٹھایا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مستدع۔ فرمائے کہ میں ناپسند کیا اس بات کو کہ میں ایسی حالت میں حضور کی حدیث بیان کروں کہ میں لیٹا ہوا رہا ہوں۔ یہ ادب کی کیفیت تھی۔ آپ فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے کہ کبھی میں کسی مصلی کی پیٹھ کو نہیں دیکھا، میں ہمیشہ صف اول میں رہتے، کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ پیچھے رہیں اور کوئی سامنے رہے۔ تو یہ شان تھی حضرت سعید بن مسیب کی۔
ان کی بیٹی کی شادی کا واقعہ بھی بہت ہی نصیحت والا ہے۔ بادشاہ وقت جو ہے مخالف ہو گیا تھا آپ کا، کیونکہ اس کے غلط کرداروں کی وجہ سے آپ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اس نے یہاں تک پھر کیا کہ آپ کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ روانہ کیا تھا، وقت کا بادشاہ۔ لیکن آپ فرمائے کہ نہیں، میں دنیا داروں کو نہیں دیتا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تھی کہ بھئی ہر کوئی تو چاہتے ہیں کہ بھئی بچی جو ہے بادشاہ کے خاندان میں رہیں گی، محل میں رہیں گی تو مزے میں رہیں گی، سکون میں رہیں گی، لیکن آپ ہیں کہ آپ نے رد کر دیا تھا۔ تو اس نے پھر دشمنی پکڑ لی تھی کہ میرے بھیجے ہوئے رشتے کو رد کر دیے، میرے بیٹے کے واسطے جو ہے اپنی بیٹی نہیں دیتے بولے، یہاں تک کہ جیل میں ڈال دیا، 60 کوڑے آپ کو مارے گئے، بہانے بنا کے ستانے لگا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ حدیث شریف کا درس دیتے تھے مدینہ شریف میں۔ درس حدیث ہوا ایک دن، تو ایک شاگرد جو ہے کچھ دنوں سے نہیں آ رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نظر نہیں آ رہے تھے اتنے دن سے درس میں؟ تو وہ شاگرد نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا اہلیہ کا، اس وجہ سے میں تھوڑا معاملات میں مصروف تھا، حاضر نہیں ہو سکا۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ جانا نہیں، فوری تھوڑا رک کے جاؤ آپ۔ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ نے اس شاگرد سے محض اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ کیا پھر تم کوئی دوسرا نکاح کیے نہیں کیے؟ تو اس بندے نے کہا کہ حضرت میرے کو کون دیں گے، آپ غریب آدمی۔ تو فرمایا گیا کہ حضرت سعید بن مسیب جنہوں نے بادشاہ کے بیٹے کے رشتے کو رد کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے، آپ نے فرمایا کہ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہو گے، پسند کرو گے؟ پریشان ہو گیا بندہ کہ بھئی جو بادشاہ کو نہیں دیا میرے کو کہاں سے دیں گے؟ تو شاگرد نے کہا کہ مرضی جیسے آپ کی۔ تو فرمایا فوری کھڑے ہو گئے، خطبہ پڑھ لیے، ختم، ایجاب و قبول ہو گیا وہیں پہ دو حضرات کی موجودگی میں۔ چلے گئے شاگرد۔ اب شاگرد کہتے ہیں کہ گھر پہنچا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں میں، اچانک حضرت شادی کر دی اپنی بیٹی کی، سمجھے، اور روزے کی حالت میں تھے وہ اس وقت، وہ صاحب گھر گئے پریشان، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا تیاری کروں، کیسے کروں۔ رات کا وقت ہو گیا، فرماتے ہیں کہ اچانک دستک ہوئی دروازے پہ، تو آپ فرماتے ہیں آپ کے شاگرد کے، میں نے پوچھا کہ بھئی کون ہے؟ تو کہا کہ سعید ہوں۔ کون ہوں؟ تو آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ سوائے سعید بن مسیب کے سب کی طرف میرا ذہن گیا کہ کون سعید ہو سکتے، کون سعید ہو سکتے، آپ تو نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی آپ مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں نظر نہیں آئے، سوائے آپ کے ہر ایک کی طرف ذہن گیا، لیکن جب دروازہ کھولا تو کیا ہے کہ آپ ٹھہرے ہوئے، اللہ اکبر۔ اور شاگرد نے کہا کہ اندر تشریف لائیے، تو فرمایا نہیں، فرمایا کہ دیکھو تمہارا نکاح ہو گیا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم تنہا جو ہے ایک رات بھی گزارو، میری بیٹی میرے پیچھے ہے، کہ تمہاری زوجہ ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے میں اس کو رخصت کرنے آیا ہوں، اور بھی بیٹی کو اندر داخل کرے روانہ ہو گئے۔ ابھی صاحب پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کہ میں چھت پہ چڑھا اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو بھائی، تاکہ لوگ غلط سمجھیں گے، نکاح کا اعلان کرنا اسی لیے ہے نا، تاکہ نعوذ باللہ کوئی بدگمانی نہ کرے۔ تو شاگرد کہتے ہیں کہ میں چھت پہ چڑھ گیا اور پڑوسیوں کو کہا کہ بھائی سنو سنو سنو، حضرت سعید نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ لوگ بولے پاگل ہو گئے تم، بادشاہ کے بیٹے کو نہیں دیے تمہارے کو دیتے ہیں؟ ارے بھائی کر دیے، ان کی بیٹی گھر میں ہے میرے اندر۔ تو لوگ آ کے دیکھے کرے تو ماشاءاللہ صحیح حسین و جمیل خاتون۔ تو ان کی والدہ بھی دوڑے دوڑے آئی شاگرد، بولے دیکھو تم 3 دن جو ہے بالکل انتظار کرنا، میں بچی کو جو ہے تیار کرتی ہوں وغیرہ اس طرح سے۔ میں ایسا جو ہے ترجیح دیے بس محض تقوی کو،
ان کے للہیت کو. تو یہ حضرت سعید بن مسیب ہے جو بہت ہی تابعین میں اونچا مقام ہے، علم حدیث میں بہت ہی ان کی روایتیں ہیں. اچھا، حضرت سعید بن مسیب کون ہے؟ یہ ان کا نکاح حضرت ابو ہریرہ کی بیٹی سے ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے بہت روایت، ان کی بیٹی کا نکاح حضرت سعید بن مسیب سے ہوا تھا. تو ایسے لوگ تھے جو خالی دین بیان نہیں کرتے بلکہ دین پہ عمل کرتے تھے، اور اس طرح سے اہتمام ان کا تھا. آج کا جو عنوان ہے وضو کے تحت، یہ بھی بڑی نصیحت والا عنوان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگوں کے لیے ضروری ہے اس چیز کو جاننا. عنوان قائم کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. بیان ہے کہ وضو نہیں کیا جائے گا شک کی وجہ سے جب تک کہ یقین نہ ہو. شک ہو رہا کہ وضو ٹوٹ گیا ہوگا، شک ہو رہا کہ ہوا خارج ہو گئی ہوگی، شک ہو رہا کہ پیشاب کے خطرے نکل گئے ہوں گے، تو فرماتے ہیں کہ محض شک کی وجہ سے وضو نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یقین نہ ہو. دو چیزیں ہیں ذہن میں رکھیے، اہم مسئلہ ہے یہ. کئی لوگ پوچھتے بھی، بعض نوجوان بھی پوچھتے، انسان وضو کرے اس کے بعد ایسا دکھتا، خطرے نکل گئے جیسا دکھتا، سمجھے. کبھی ایسا پیٹ میں گڑبڑ ہوتی تو سمجھتا بندہ کہ بھئی ہوائی خارج ہو گئی، نماز توڑ کے چلے جاتا کہ نماز کو آتا ہی نہیں. تو یہ جو معاملہ ہے کہ کیا اس کی اہمیت دینا ہے نہیں دینا اس شک کو، نہیں. دو چیزیں، ایک ہے یقین اور ایک ہے شک. آپ کو یقین ہے کہ وضو ہے، یقین کس کا ہے؟ وضو ہے. شک ہو رہا کہ نہیں ہے شاید، سمجھے. یقین ہے کہ وضو ہے، شک کس بارے میں ہے کہ وضو نہیں ہے، تو شک کا اعتبار میں. ہاں، یقین ہے کہ وضو نہیں ہے، ہوا خارج ہو گئی اور بالکل یقین کے درجے میں ہو رہا، شک ہو رہا کہ شاید نہیں ہوا ہوگا، تو شک کا اعتبار نہیں، مطلب وضو کرنا ہے. تو جو چیز غالب ہے اس کا اعتبار نہیں. بالکل وضو کر کے آئے ایسا کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن خیال آ رہا، وسوسہ آ رہا، کیا ہے کہ نکل گئے، کیا ہے کہ خطرہ خارج ہو گئے، کیا ہے کہ، تو ایسے شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اللہ نے فرمایا کہ گمان حق کو ختم نہیں کر سکتا. گمان گمان ہے نہیں، شک شک ہے. کہتے ہیں نا کہ شک کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں. اب شک کی بیماری میں تو کیا کرے. اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا کئی مرتبہ کہ لوگوں کے ذہن کو پریشان کرنے، نماز میں توجہ کو ختم کرنے، سمجھے. بچہ بندہ بے چین رہتا، پریشان رہتا، نہ نماز میں ذہن رہتا، نہ کچھ بھی، ایسی یہی خیالوں میں رہتا. وضو ہے کہ نہیں ہے کہ، طہارت ٹوٹ گئی کہ، کیا ہو گیا کہ. اس کو یکسوئی جو ہے، جو عبادت میں مزہ اور لذت ہونا چاہیے، توجہ ہونا چاہیے، ادھر جاتا ہی نہیں ذہن نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا علاج بیان کیا ہے. نہیں، شک کا علاج حکیم لقمان کے پاس نہیں ہوگا، لیکن ہمارے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی علاج حضور فرما دیے کہ کیا کرنا چاہیے. شک جب آ جائے وضو کے بارے میں، پاکی کے بارے میں، بلکہ اور چیزوں کے بارے میں بھی، حلال و حرام کے بارے میں بھی، بہت ساری چیزیں، ہر چیز کا بتا دی. پاکی کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان للوضوء شیطانا، بے شک ایک وضو کا خاص شیطان ہے. یہ ابلیس بھی بڑا ہوشیار ہے، سمجھے. اپنے چیلوں کو، اپنے نائبوں کو کیا کر کے رکھا ہوا ہے؟ تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے. ہر ایک کو ایک ایک ذمہ داری دے تاکہ کام اچھا چلنا ہو گیا. پورے کام جناب نہیں کرتے وہ خالی نگرانی کرتے رہتے، اپنے گروپوں کو، اپنے چیلوں کو، نائبوں کو بھیجتے ہوں، اور پوری رات میں میٹنگ ہوتی. حدیث میں پوچھتے کہ تم کیا کر کے آئے، تم کیا کر کے آئے، کام صحیح چل رہا نہیں چل رہا، کیا قصہ ہے، سمجھا. اب شیطان اتنی پلاننگ کر رہا تو ہمیں کتنا اچھا جو ہے منصوبے سے رہنا چاہیے.
آپ کو معلوم حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابلیس اپنا تخت جو ہے پانی پہ رکھتا. کہاں پہ رکھتا؟ سمندروں میں، پانی میں. اس کرتے تھوڑا ندیوں کے پاس، سمندروں کے پاس گئے تو دعا وغیرہ کرنا شیطانوں کے اثرات رہتے. اب یہ ہندو کیا کرتے، وہ پیسے پھینکتے کرتے شیطان، مطلب وہ عجیب لوگ ہیں. تو خیر، تو تخت رکھتا پانی پہ اور ہر ایک کو پوچھتا کہ بھائی تم کیا کرے، تم کیا کرے. ایک شیطان آتا، شیطان تو بہت ہے نا، ابلیس سردار ہے شیطانوں کا. قرآن کے بولتا کہ میں ویسا کر دیا، وہ ایک بڑا کام نہیں کرے تو تم کیا کرے ویسا کر. ایک شیطان آ کے بولتا کہ سردار میاں بیوی میں ایسا لڑایا بولے، ایسا اختلاف دلایا بولے، دونوں کو یہاں تک کہ الگ ہی کر دیا بولے، طلاق ہو گئی بولے. حضور فرمائے تو اتنا خوش ہوتا ہے ابلیس، بولتا واہ تو بہت اچھا کام کیا بولے. یہاں تک کہ بول کے اس شیطان کو ابلیس کیا کرتا، گلے سے لگا لیتا. تو یہ شیطان کی شرارت ہے. دنیا کی بھی سمجھنا، لڑائی جھگڑے کا معاملہ جب تو مطلب یہ شیطان کے چالے. شیطان کو خوش نہیں کرنا، شیطان کو آنے نہیں دینا بیچ میں، جو بھی اختلاف ہے وہیں ختم کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بے شک وضو کا بھی ایک شیطان ہے. اس کا نام بھی فرما دیا. وضو کو تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیا کیا نہیں بتا دی. یقال له الولعان، اس کا نام ہے ولعان. ولعان مطلب حیران پریشان کرنے والے کو بولتے. میں ڈھونڈتے رہتا ہوں ادھر 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 نہیں. تو ولعان جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ فرمائے کہ وضو میں وسوسے ڈالنا، وضو میں شک ڈالنا، پاکی میں شک ڈالنا، ہوا کہ نہیں، کہ غسل صحیح ہوا کہ نہیں، کہ وضو صحیح ہوا نہیں. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاتقوا وسواس الماء، تو لہٰذا پانی کے وسوسوں سے بچو. شک میں مت پڑو کہ نہیں کیا ہے کہ یہ پانی پاک ہے کہ نہیں، کہ پانی صحیح لگا نہیں لگا، صحیح وضو ہوا نہیں ہوا. یہ شیطان کی طرف سے ہو. اپنی طرف سے احتیاط کرنا ہے. ہاں الٹا سیدھا وضو کر رہے ہیں بول رہے ہیں شک میں، ایسا بھی نہیں ہے. اپنی طرف سے پوری احتیاط کرنا، اچھی طریقے سے وضو کرنا، اچھی طریقے سے پاکی دینا. لیکن بیجا جو شک آ رہا بلا وجہ کا کہ ہوا نہیں معلوم، وضو پانی صحیح تھا نہیں تھا نہیں معلوم، بلا وجہ کا شک. بھائی جب دکھا آپ کو پانی صاف تھا تو ختم ہے. نہیں اب دور کا سوچ رہے آپ، نہیں کوئی جانور آ کے منہ ڈالا ہوگا کیا ہے کہ، اب یہ بےکار بات ہے. یہ آپ زیادہ سوچ لے رہے ہیں، آپ یہ وسوسہ ہے پھر کیا نہیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جگہ گزرے، جنگل میں سے گزر رہے تھے. تو وہاں حوض تھا، پانی موجود تھا وہاں پر، سمجھے. تو ایک آدمی دور کھڑا تھا، تو ان کے ساتھی جو پانی تھا وضو کرنا تھا، تو ان کا ساتھ والا جو ہے وہ صاحب سے پوچھنے لگے گا، وہ حوض والے سے پوچھنا چاہ رہے تھے ارے بھائی پانی پاک ہے ناپاک ہے. انہوں نے بولے سمجھ بیٹھو، کہیں کو پوچھ رہے ہیں پانی صاف دکھ رہا ختم. بولے اے حوض والے مت بول، بولے کچھ بھی، پاک ہے ناپاک ہے، کیونکہ صاف دکھ رہا ختم. بلا وجہ کے سوالات جواب آ گئے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک کہ یقین نہیں ہے کہ کوئی گندگی گری ہے، کہ نظر نہیں آ رہی گندگی، تو پاکی سے کیا ہے. واش روم میں جاتے ہیں بکیٹ میں پانی رہتا، ہم لوگوں کو شک ہوتا ہے بھائی اور دوسروں کی کچھ تو بھی گندگی کے، چلو پورا پانی ویسٹ کر دیتے. ارے بھائی دکھ رہا کیا کچھ گندگی؟ اب مکلف اسی کے ہے، آپ کی ذمہ داری اتنی ہے جتنی آپ کی قدرت اور استطاعت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام ولعان ہے، لہذا تم پانی کے وسوسوں سے بچو، اس میں مت پڑو. اور پھر اور ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، تم میں کا کوئی اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کرے. مسجد میں بیٹھے ہوئے سکون سے، کوئی گڑبڑ گیس سے ہوئی سمجھ جائیے ہاضمہ خراب ہے تو تھوڑا آواز آنے لگ جاتی. حضور فرمائے تم میں کا کوئی اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کرے اور اس کو شک ہو جائے کہ اخرج منہ شیء ام لا، کوئی چیز نکلی یا نہیں نکلی، شک ہو رہا، ہوا خارج ہوگی شاید، دکھ رہا کہ نہیں. تو حضور فرمائے فلا یخرجن من المسجد، ہرگز مسجد سے نہ نکلے. وہ شیطان بھگانے کے واسطے لے جا رہا، کہا کہ آئے کہ 2 رکعت چلے آتے. ہرگز مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز کو نہ سنے یا بدبو کو محسوس نہ کرے.
محض شک کی وجہ سے اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور بار بار جا کے وضو پہ وضو کر رہے ہیں، یہ چیز نہیں۔ اور ایک بھی علاج بھی ہے یہ چیز کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں سے ہے، بس کو جو شک ہو جاتا کہ شاید وضو کے خطرہ جاری ہو گیا، پیشاب کی چھینٹیں نکل جا رہے ہیں، ایسے جو وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو بلس سراویل ہوتے، پیجامے کو کچا کرنا، یعنی وضو کرنے کے بعد تھوڑا پانی لے کے سطر کی جگہ پہ، پیشاب کی جگہ پہ چھینٹیں مارنا، شریعت میں حکم ہے۔ حضور فرمائے ایسا کرنے سے یہ جو پیشاب کے وسوسے ہے نا، شاید خطرے نکل گئے ہوں گے کر، وہ ختم ہو جاتے فرمائے۔ اور فرمائے جبرائیل بولے، جبرائیل اللہ کی طرف سے آ کے سنا۔ تو محض شک میں نہیں پڑنا۔ بعض نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں خاص طور پہ دن کے اندر دین کا جذبہ ماشاءاللہ رہتا، لیکن تھوڑا زیادہ ہی جو ہے شک میں اور وسوسوں میں، چھوٹی چھوٹی بات میں پریشان رہتے، تو سوالوں پہ سوال۔ ارے بھائی ایسا بھی نہیں ہے اپنے آپ کو حرج میں ڈالنا اور پریشانی مبتلا کرنا نہیں ہے، سمجھے؟ تو آج کی حدیث شریف اسی حوالے سے ہے، عنوان قائم کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وضو نہیں کیا جائے گا شک کی وجہ سے حتی یستیقن، یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ بھئی وضو ٹوٹ گیا ہے تو جب ہی کرنا ہے۔ ہاں ایسی کرنا ہے تو الگ بات، لیکن وضو ضروری نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ وضو ٹوٹ گیا ہے یا ہوا وغیرہ خارج ہو گئی۔ حضور کتنی اچھی بات فرمائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرمائے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ فرمائے کیا فرمائے؟ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور۔ طاقتور بولے تو کس اعتبار سے؟ جسم کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، فکر کے اعتبار سے بھی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شک ہو جا رہا، پریشان ہو جا رہی، نہیں مومن ویسا نہیں ہوتا۔ بلی گزرے تو پریشان ہو گئے، اماں مصیبت آتی کیا ہے کہ سمجھے ایسا ہو گیا، تو ایسا کمزور نہیں رہتا مومن۔ مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ رہتا، اللہ کی قدرت پہ ہوتا۔ اللہ کی قدرت تو ہر چیز پہ، اتنی بڑی ذات پہ بھروسہ رکھ کے ایسا ڈرے تو کیسا کہ نہیں، جب اتنی بڑی ذات پہ بھروسہ ہے تو پھر ہمت بھی ویسی رہنا چاہیے۔ بےجا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے امیدیں لگا لینا نہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم مسجدوں میں بچے تاکہ بلے کے آتے پیروں میں، مطلب کیا تعویذ الگ چیز ہے۔ تعویذ بھی کس کے لیے معلوم، خاص طور پہ جو دعا نہیں پڑھ سکتے، سمجھے؟ یا پھر ایسے کچھ معاملہ ہے کہ ہمیشہ ایک حفاظت کے لیے ضروری ہے تو ہوا نہ معلوم۔ آپ دعا پڑھ سکتے تو تعویذ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ بچے نہیں پڑھ سکتے تو ٹھیک ہے ان کے گلے میں ڈال، اس کی وجہ خالی کالی ڈوری ڈال لے رہے ہیں، وہ درگاہ کو جا کے ہاتھوں میں پل، یہ سب جاہلانہ، اس کی وجہ سے کیا ہے معلوم، اہل سنت کے لوگوں کو بدنام کر دیتے، بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں، کڑے پہن لے رہے ہیں، بول رہے ہیں یہ کڑا رہا تو میرے کو بہت لکی ہے۔ ارے کڑے پہ بھروسہ ہے تمہارے؟ ارے اللہ کی ذات پہ رکھو بھائی۔ تو مومن طاقتور ہونا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں۔ اب دیکھے ہوں گے عورتوں میں بھی بعض رہتا اور شک کا مزاج آ جاتا۔ اب بعض والے گھر میں فاتحہ کرتے، کچھ بھی کرتے، چاہ کے تھوڑا بھیجتے، چاہ پڑھ کے پھونک کے بھیجائے کیا نہیں، چاہ ڈال کے بھیجائے گی کیا نہیں، یہ بول کے کھاتے نہیں، پھینک دیتے۔ شک کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے، اماں کیا کر کے بھیجائے کیا نہیں کی کیا۔ ارے ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، وہ چاہے بغیر کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ جب تک کہ کچھ یقین نہ ہو، میں شک کی وجہ سے پڑھ کے بھوکے ہوں گے، ویسا انوچ کر رہے ہوں گے، وہ بازو والے چھوں گے، سامنے والے چھوں گے، تو زندگی پوری جو ہے پریشان ہو جاتی۔ ایسا آدمی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ رب پہ بھروسہ رکھو، اللہ کے حوالے کرو معاملہ، تو بھی سکون میں رہیں گے۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا، اس کے شاید جو حدیث شریف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزهري عن سعید بن المسیب وعن عباد بن تمیم عن عمه انه شكى الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذي يخير اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، صدق الرسول الكريم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے شکایت کی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کی جس کو خیال آتا ہے، خیالات آتے ہیں کہ وہ نماز کی حالت میں کچھ پا رہا ہے، یعنی پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی، ہوا نکل گئی ہے، ایسے خیالات آتے ہیں نماز کی حالت میں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں حضور کی خدمت میں شکایت کی گئی کہ کیا کرنا ہے ایسا آدمی، نماز توڑ کے چلے جانا یا نماز کو بھی جاری رکھنا۔ خیال آ رہا نماز کی حالت میں کہ شاید کچھ ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، وضو باقی نہیں ہے، ہوا خارج ہو گئی، اس طرح کے۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينفتر او لا ينصرف، ایسا شخص ہرگز نماز سے نہ پلٹے، اس کو پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ یا تو آواز کو سنے ہوا کے خارج ہونے کی، اور یجد ریحا، یا بدبو کو محسوس کرے، کہ کچھ نہ کچھ علامت ہونا، کچھ نہ کچھ نشانی اگر ہو تو پھر اس وقت پلٹنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، نہ کچھ آواز محسوس سنائی دی، نہ کوئی بدبو محسوس ہوئی، تو مطلب یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ ایسے چیز کی وجہ سے اب نماز کی توجہ جا کے ادھر ہی پوری توجہ ہو رہی، یا پھر جو ہے نماز توڑ کے چلے جا رہے، ایسے چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طریقے سے اس چیز کو بیان فرمایا۔ حضور کا ارشاد ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو شک میں ڈال رہی نہ چیز، اس کو چھوڑ دو، جس پہ اطمینان ہے اس کی طرف جاؤ۔ اطمینان ہے کہ طہارت ہے، اطمینان ہے کہ وضو ہے، لیکن شک ہو رہا نہیں معلوم ہے کہ نہیں کہ ہے، تو یہ چیز کا اعتبار نہیں، شک کا اعتبار نہیں۔ شریعت کا قانون ہے، فقہ کا قانون ہے، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی وجہ سے ختم نہیں ہو سکتا۔ جو یقین ہے یقین ہے، شک آنا بیچ میں تو اس کی وجہ سے یقین پہ کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے، اس پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں مطلب یہ کہ یہ ذہن میں رکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وضو اچھا کرنا ہے، آپ کا وضو اچھا ہوگا تو نماز اچھی ہوگی۔ نہیں، شک نہیں بول کے جیسا چاہے ویسا مطلب نہیں ہے، اہتمام سے کرنا ہے۔ بیجا جو خیالات آتے رہتے، وسوسے آتے رہتے، نمازوں میں بھی وسوسے آتے رہتے، یہ وسوسوں کا معاملہ یہ ہے، ذہن میں رکھیے، وسوسہ آنا الگ ہے، وسوسہ لانا الگ ہے۔ نماز میں بھی وسوسے آتے، ٹھہرے ہوئے رہتے، یہاں ذہن جاتا کدھر کی کیا کہیں ہو جاتا، سمجھے آپ؟ ایک صحابی تو آ کے عرض کی کہ رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں، بولے سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب 3 ہوئے 4 رکعت میں کیا ہوا، تو حضور ان کو دعا بھی سی، اس کا علاج بھی، حضور ہر چیز کا علاج بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بائیں طرف لاہور پڑھ کے بائیں طرف تھو کے کر کے نماز شروع کرو تو ختم ہو جائے گا، تو صحابی فرماتے اس کے بعد پھر ختم ہو گیا وسوسے آنا، ورنہ شک ہوتا تھا کتنے رکعت ہوئے کیا ہوئے۔ وسوسے لانا نہیں، یعنی خود جان بوجھ کے سوچ رہے، سمجھے، یا وسوسہ آیا تو اس کو لمبا کر رہے، کوئی خیال آیا تو ارے وہاں جانا ہے، ان کے خیال آ گیا ذہن میں، ہم اس کو سوچ رہے ہیں وہ کیسا جانا ہے، گاڑی سے جانا ہے، آٹو سے جانا ہے، ایسا نہیں۔ وسوسہ آیا اور آپ اس کو وہی ختم کر دیا، چٹک دیا اس کو وہیں پہ آپ، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ نے میری امت سے دور کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے ان چیزوں کو جو ان کے سینوں میں وسوسے آتے ہیں۔ پہلی امتوں کو وسوسہ بھی آیا تو سزا ہوتی تھی، آیا کیسا خیال ہو گیا۔ ہاں حضور کیا فرمائے معلوم، معلوم تعمل بھی اور تتکلم، جب تک کہ اس پہ عمل نہیں کریں گے، یا اگر وہ بولنے کی بات ہے جب تک نہیں بولیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ کسی کے بارے میں، شخص کے بارے میں وسوسہ آیا، وہ غلط ہے، کچھ بھی خیال آتا یا کوئی بول، خالی خیال آنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ بول دیے ہو کیا قصہ ہے ان کا بولے تو پھر پکڑ میں آتے ہیں۔ یا وہ کام کا تعلق عمل سے تھا، کوئی گناہ کا خیال آیا، فلاں گناہ کریں گے، بولتے کریں نہیں آپ، سمجھے، تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں کریں گے تو پھر وہ وسوسے پہ عمل کریں گے تو پھر پکڑ ہو جائے گا، نہیں۔ اور وسوسے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے کا حکم دیا گیا، لاہور پڑھنا ہے۔ اب نماز میں وسوسوں کا انشاءاللہ بات آئیں گی تو ہوگی۔ ایک تو نظر کو ٹکا کے رکھنے سے وسوسے ختم ہوتے، اور بزرگ جیسے کہ فرمائے کہ نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ میری زندگی کی آخری نماز،
ایسا نہیں جلدی چلو بھائی جانا ہے، ایسا سوچو کہ پڑھنے کا موقع ملتا نہیں معلوم، تو انسان پھر سوچ سمجھ کے پڑھے۔ اور دوسرا پھر حضور فرمائے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ کو تم کو دیکھ رہا، یعنی یہ خیال کو غالب رکھ کے نماز پڑھو اللہ میرے کو ہی دیکھ رہا، اور اللہ کی نظر خاص کہاں ہوتی ہے؟ دل پہ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں وسوسوں سے بچنے کے لیے کہ وسوسوں کا شکار نہیں ہونا۔ ہاں ایک چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کی وجہ سے بھی آدمی کا ذہن وسوسوں کا ہوتا۔ اس کے دو معنی بیان کیے۔ حضور فرمائے کہ کوئی تم میں کا کوئی حمام میں پیشاب نہ کرے، پانی نہانے کی جگہ پیشاب نہ کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کے دو معنی بیان کیے گئے۔ وسوسے پیدا ہوتے ہیں مطلب غسل کے بارے میں وسوسے ہوتے ہیں، کیونکہ وہیں پیشاب کریں گے وہیں پانی دیں گے تو خیال آتا کہ بھئی وہ گندگی پہ اچھل کے پانی غسل ہوا نہیں ہوا بلکہ وسوسہ ہوگا۔ ایک معنی یہ بیان کیا۔ دوسرے فرمائے کہ ذہن وسوسوں کا ہو جاتا تو جب تک مجبوری نہ ہو۔ اب اس میں علماء تفصیل لکھے ہیں کہ بھئی نہیں، اگر ایسا ہے کہ پیشاب آسانی سے بہہ کے چلے جا رہا، پانی آسانی سے بہا دے رہے ہیں، یا آج کل کے پھر اٹیچ باتھ روم کے معاملات ہیں تو پھر الگ بات، لیکن پھر بھی اگر اٹیچ باتھ روم میں بالکل فاصلہ ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جتنا ہو سکے پانی نہانے کی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا، جہاں پہ جو چیز جہاں پہ کرنا ہے وہ کرنا۔ تو کیوں فرمایا اس سے وسوسے آتے ہیں، وسوسوں کا ذہن بنا۔ اور یاد رکھیے نظر جو ہے دل کی کھڑکی ہے، نظر جو ہے دل کی کھڑکی، یہاں سے جو جات دیکھتے نا یہاں سے جا کے وہاں جمع ہوتا، اچھی چیزیں دیکھتے رہیں گے اچھے خیالات آئیں گے، بری چیزیں دیکھیں گے۔ اب آج کل بچے فون لے کے یہ مطلب کس کو کی دیکھ رہے، جیسے لوگوں کو تم دیکھیں گے تمہارے خیالات بھی ویسی۔ اللہ والوں کو دیکھو، نیک لوگوں کو دیکھو، قرآن پڑھنے والوں کو دیکھو، نعت شریف پڑھنے والوں کو ایسے دیکھو نا۔ نہیں ہم خالی دیکھ رہے، خالی دیکھ رہے نہیں، وہ بہت خوش ہو جا رہا، وہ خالی کا ہو رہا پورا بھر جا رہا، نظروں سے جا کے وہی جو ہے ذہن میں بیٹھ جا، وہی چیزیں ذہن میں پھر آتے رہتی۔ اسی لیے بزرگان نے یہاں تک فرمایا کہیں جو ہے مندروں کے پاس سے گئے تو دیکھنا بھی نہیں بولے، اب یہ دنوں میں پورے بٹھائے ہوئے دیکھتے جا رہے ہوں وہ کیا اسٹائل کا ہے، گالیاں دے رہے ہوں گے، کچھ بھی کر رہے ہوں گے، دیکھنا ہی نہیں تو بھائی دیکھنا ہی نہیں اپنے کو، نہیں اس کی طرف نظر ہی نہیں کرنا ہے اپنے کو، ورنہ پھر کچھ تو بھی صورت پھر بعد میں بولتے نسا کو نماز میں ٹھہرے تو مورتیاں آ رہے ہیں سامنے کو، تم دیکھے اس کے کیوں نہیں، وہ دیکھے تو پھر وہ سامنے شیطان بولتا موقع رہتا شیطان کو کچھ تو بھی ڈالتے رہتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بتا دیا ہے۔ تو بے جا وسوسوں میں نہیں پڑنا، شک میں نہیں پڑنا، اطمینان سے رہنا، رب کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ سمجھے شک کی زندگی گزاریں گے کبھی سکون میں نہیں رہیں گے، کوئی محبت سے کچھ دیا تو بھی شک کر رہے ہیں، کوئی سلام کر رہا تو بھی شک کر رہے ہیں، کر رہا ہوں میں سلام میرے، ارے میں اشارہ کر رہا ہوں ایسا بھی کیا ہے، مطلب ہر چیز میں سوچنا اور شک کا مزاج، بدگمانی کا مزاج، اور دونوں باتیں کر رہے ہیں تو میرے بارے میں کر رہے ہوں گے وہ بنا بولے، تو سکون سے ایسا آدمی نہیں رہ سکتا جو شک میں پڑتا بدگمانی۔ سکون سے رہو، اللہ کے حوالے کرو معاملہ، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ ہونے والا نہیں، اطمینان رہنا، وضو اچھا کرنا، لیکن بیجا وسوسوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے، تو آج 7 تاریخ ہے، آج چند دن رہ گئے ہیں، حضرت فرما رہے تھے کہ کل سے انشاءاللہ مسجد حاضہ میں میلاد النبی کی مناسبت سے جلسے بھی ہے، بعد نماز مغرب انشاءاللہ علماء کرام کے بیانات ہوں گے تو شرکت کریے۔ چند کام ہے شاید اس سے پہلے کو میں ذکر کیا نہیں ہوا، کچھ چیزوں کی پابندی ہونا چاہیے۔ ایک تو کیونکہ یہ میلاد ماشاءاللہ جو ہم کو ملا ہے 100 سال کے بعد، کہ 1500 سالہ میلاد ہے، 1400 سال پہلے بولتے تھے 1500 سال ہو گئے۔ کوشش کریے اللہ مشکور آپ کو توفیق دے، اب یہ کتنے دن رہ گئے، ہر دن 1500 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ آپ تسبیح لے لو، 15 تسبیح پڑھے تو ختم ہے، 100 تسبیح رہتی نہیں، تو 1500 جو ہے درود شریف پڑھیں گے، کیونکہ درود شریف
وہ خاص عمل ہے جس کا تعلق خاص حضور سے. جتنا درود شریف پڑھیں گے اتنا حضور کی محبت، حضور کی چاہت، حضور کا قرب نصیب ہو. خود بھی پڑھیے، گھر میں بھی بولیے کہ بھائی یہ تو کر سکتے نا کہ 1500 مرتبہ پورا دن رات میں ملا کے. نہیں ہوا دن بھر مصروف تھے تو سونے سے پہلے پڑھ لو، مکمل کر لو. اتنے دن تو کر سکتے نہیں. اب کل پیر کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پیر کو ہی کیوں رہتے آپ روزہ؟ حضور فرمائے فیہ ولدت، یہ میری ولادت کا دن ہے. تو کوشش کریے کل جو پیر مل رہا ہے کیونکہ پھر وہ ختم ہو جائے گا دن. بات رہنے والے تو پورا مہینہ بھی رہنے والے ہی. تو کل کا اگر روزہ فرض نہیں ہے، کچھ بھی میں یہ بول رہا ہوں ابھی مجھے نیا روزہ کہاں سے نہیں بولیں گے. حضور کی سنت ہے بھائی، حضور ہر پیر رہتے تھے. اب یہ مناسبت سے تو ہو سکتا ہے تو رہنے کی کوشش کریے، اس کی بھی برکتیں حاصل ہوگی. اور اس سے پہلے غالباً عرض کیا جائے سنتوں پہ چلنے کی کوشش کرنا اور گناہوں سے بچنا، نماز باجماعت کی جو ہے اہتمام کرنے کی کوشش کرنا، کوئی غلط کام نہیں کرنا، ستانے کا کرنے کا. اب میلاد النبی کا موقع ہے، جا رہے ہیں آپ. جلوس کا جہاں تک معاملہ ہے میں تو بولوں گا مت جاؤ آپ، کیونکہ وہ کنٹرول میں نہیں ہے. سمجھے اس دن گھر میں بیٹھے تو اچھا ہے، گھر میں بیٹھو آپ بیان سنو، نعت شریف سنو. اب وہ لوگ دیکھنا ہے نا، ہمارے سے کوئی تعلق ہے. لوگ بولتے تھے کون سا آپ بول رہے تھے نا دیکھو، ہمارے ملک کو بول رہے ہیں بھائی نہیں، ہم سے کیا تعلق ہے ایسے لوگوں کا جو غلط کام کر رہے ہیں. یہ حضور کا میلاد منا رہے ہیں تو بالکل ادب احترام سے ہونا، بے ادبی بے احترامی یہ جو بس ہو گیا ہے اپنے پاس. پورے چچورے نکل کے آ جاتے، مسخرہ پن بوگیاں بجا رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہے میلاد کو غلط سمجھ رہے ہیں. بھائی وہ غلط ہے. اب سر پہ پھوڑا ہوا تو سب کچھ کاٹ کے بول دے گا، ایسا تو نہیں. وہ تعلق نہیں ہے، نہ کبھی اس کی تعریف ہو سکتی ہے، نہ کوئی عالم دین ایسا کرو بول. وہ ہر گلیوں سے آ جاتے ہو بچے ہر موقع پہ. خیر اللہ ہدایت دے سب کو، ہماری قوم کو ایسا نہیں ہونا ہے، سمجھنا ہے. اب یہ اس میں اہم ذمہ داری ماں باپ کی رہتی ہے. اب عالم صاحب کے ہر کے گھر ٹوٹیں گے، ہاں پکڑ پکڑ کے بچوں کو اندر. ماں باپ کا کام ہے. بچہ جا رہا تو کہیں کو جا رہا، کیا کر رہا، کیسا جا رہا پوچھنا ماں باپ کا کام ہے. چار مار سکتے، ہم مار سکتے، ہمارے تو ماں لڑنے آ جاتے کیسا مارے ہمارے بچے کو، کیسا ہاتھ لگے دو. تو ضروری ہے کہ بھائی نہیں یہ دن وہ پھینک لے رہے ہیں کر لے رہے ہیں ایسا نہیں. درود شریف پڑھو، آپ نماز کا اہتمام کرو، حضور کی نعتیں سنو، اس سے حضور کی محبت تازہ ہوتی. ایسے بیانات سنو جو حضور کی عظمت و شان کے بارے میں، اور اللہ کا شکر ادا کرو. 2 رکعت شکرانہ ادا کرو. اور ماشاءاللہ بانی جامع نظامی عالیہ رحمہ مکہ شریف میں جب آپ تھے تو وہاں دیکھے تھے جب کہ وہاں جو ہے مکہ شریف میں خطبہ میلاد ہوتا تھا. حضور کے میلاد کے دن جو ہے پورے علماء حرم شریف میں جمع ہو کے، حضور جہاں پیدا ہوئے نا جس مقام پہ وہاں پہنچتے تھے، جہاں لائبریری بنی ہوئی ہے، علماء کی دستار مندیاں ہوتے تھے، علماء کو ہدیے پیش کیے جاتے تھے بیان. تو وہ دیکھ کے حضرت اس زمانے میں بولے کہ بھائی جب وہاں پہ ہو رہا حرمین میں ہو رہا تو یہاں کیوں نہیں. تو مکہ مسجد میں اس کے بعد جو ہے خطبہ میلاد جاری کی، وہ جو آج تک باقی ہے الحمدللہ. وہ پورے ہندوستان میں خصوصیت ہے اپنے پاس. تو کوشش ہو سکتا ہے 10 بجے خطبہ میلاد ہوتا. ماشاءاللہ حافظ صاحب کے میرے ساتھی رضوان قریشی صاحب ہمارے جماعت ساتھی ہیں، وہ خطبہ دیتے تو جائیے، بہت اچھا روحانی منظر رہتا. درود شریف پڑھتے بیٹھیے، آثار مبارک کی زیارت کیجیے، شرف کی بات ہے. اچھے کام کرو بھائی، حضور کے نام پہ کر رہے تو پھر ادب احترام کے ساتھ کرو. ایسے کام مت کرو کہ لوگ انگلیاں اٹھائے. بولنے والے تو بولتے بولے گنیشوں میں ان میں کیا فرق رہا وہ میرا وہ سمجھے. تو اللہ ہدایت دے سب کو. ہم کو ایسے کام نہیں کرنا ہے، خوشی سے کرنا ہے، دوسروں کو خوش رکھنا ہے. غریبوں کی مدد کریے، روزہ رکھ سکتے رکھیے، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے نذرانے بھیجتے رہیے. اللہ ہم سب کو حضور کی میلاد کی برکتوں سے مالا مال کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.